بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ چینل تناوش میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سورہ انفال کے اندر مال غنیمت کا ذکر آیا ہے۔ یہ 3 آیات میں نے اکٹھی کی۔ اس کی وجہ ریزن یہ ہے کہ آیت نمبر 1 کے اندر انفال یعنی مال غنیمت کا جمالی طور پر ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے، جو ڈیٹیل ہے، وہ آیت نمبر 41 کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آیت نمبر 1 کے آگے آیت نمبر 41 رکھی ہے تاکہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پتہ چل سکے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں جو مال غنیمت ہے اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول، قرابت والوں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں کا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 69 کے اندر بھی غنیمت کا ذکر کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے تینوں آیات کو اکٹھا کیا گیا۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ آیات پڑھیں یا پریپیئر کریں اپنے سلیبس کے حوالے سے یا اگزام کے حوالے سے، تو آپ کو یہ تینوں آیات اکٹھی پریپیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھا کنسیپٹ کلیئر ہو سکے اور آپ پیپروں میں زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکیں۔ آیت نمبر 1 کے اندر جو لفظ آیا یسألونا، یہ بنا ہے سوال سے۔ سوال کے معنی مانگنا بھی ہے، پوچھنا بھی۔ جب بھی اس کے بعد ان آئے تو بمعنی پوچھنا ہوتا ہے، وہی معنی یہاں مراد ہے۔ اس کا فاعل اصحاب بدر ہیں جن کے پوچھنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انفال جمع ہے نفل کی، معنی زائد چیز، اس لیے بعض عبادات کو نفل کہتے ہیں کہ وہ فرائض سے زیادہ ہیں۔ پوتے کو نفل کہا گیا ہے کہ وہ بیٹے سے زائد اولاد ہے۔ یہاں نفل سے مراد غنیمت کا مال ہے۔ غنیمت کا کیا مطلب ہے؟ غنیمت کا لفظ غنم سے نکلتا ہے جس کا مطلب ہے بکری یا کہیں سے بکریوں کا ہاتھ لگ جانا۔ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ مال غنیمت کو غنیمت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح مال غنیمت بھی آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ غنیمت جیسا کہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، موقع غنیمت جانو، زندگی کو غنیمت جانو، یعنی کہ اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ تقویٰ سورۃ انفال کی کون کون سی آیات کے اندر آیا ہے۔ اب تقوی کا ذکر سورۃ انفال کی جن جن آیات کے اندر آیا ہے وہ میں نے ساری اکٹھی کر دی ہیں۔ اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ آیات آپ ساری اکٹھی پریپیئر کریں، ان پہ غور کریں تاکہ آپ کو یہ کنسیپٹ زیادہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے، یہ الفاظ زیادہ آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو جائیں۔ یہ آیت نمبر 1 کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فاتقوا اللہ کا لفظ آیا۔ آیت نمبر 25 کے اندر واتقوا فتنہ کا لفظ آیا کہ اس فتنے سے ڈرو۔ اور آیت نمبر 29 کے اندر ان تتقوا اللہ کا لفظ آیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے۔ اسی طرح تقویٰ سورۃ انفال کے آیت نمبر 34 کے اندر اس طرح یہ آیت کے اندر ذکر ہوا کہ ان اولیاء الا المتقون، کہ اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ آیت نمبر 56 کے اندر آیا وہم لا یتقون، یعنی وہ ڈرتے نہیں۔ اور آیت نمبر 69 کے اندر واتقوا اللہ کا لفظ آیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ تقویٰ کی جو 6 ٹوٹل آیات ہیں، جب آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہے تو ان کو اکٹھا پریپیئر کریں تاکہ آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ لفظ اچھی طرح کلیئر ہو اور پیپر کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ اب ہم آتے ہیں جو پہلی آیت کا اندر ٹکڑا ہے وہ اصلی ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے اصولہ صفائی رکھو۔ اس لفظ کا جو روٹ ورڈ یا مادہ ہے وہ ہے صاد لام ہا، اس کا مطلب ہوتا ہے درست، با ترتیب۔ یہ فساد کی ضد ہے، خرابی دور کرنا۔ اس مادے صاد لام ہا سے اس صورت میں اسی آیت میں ہی صرف استعمال ہوا وہ اصلی ہو، اور اس صورت کے 75 آیات کے اندر اس مادے سے صاد لام ہا سے کوئی بھی لفظ نہیں آیا۔ اردو زبان میں بولے جانے والے الفاظ جو صاد لام ہا سے ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں وہ یہ ہیں: صلح، صالح، مصلح، اصلاح، صالحین، صالحات اور صالحہ۔ اگلا لفظ ہے ذات بینکم، اپنے آپس میں۔ ذات جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، ذو کا بمعنی والا،
بین سے مراد ہیں وہ حالات جو لوگوں کے درمیان واقع ہوں، یعنی آپس کے حالات۔ ذات لفظ الفاظ سے مل کر ہی آتا ہے۔ لفظ ذات یا ذو سے سورہ انفال میں کس کس آیت میں آیا ہے؟ یہ پانچوں کو میں نے اکٹھا کر دیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 1 کے اندر ذات بینکم آپس میں، اور آیت نمبر 7 کے اندر غیر ذاتی شوکا، اور یہ لفظ اگر آپ 5 سالہ پیپر کے اندر سرچ کریں تو یہ اکثر آیا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 29 کے اندر واللہ ذو الفضل العظیم، اور اسی طرح آیت نمبر 41 کے اندر ولی ذی القربہ، اور یعنی رشتہ دار قرابت والے، اور اسی طرح آیت نمبر 43 کے اندر انہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے جو سینوں کی باتیں ہیں اس کو بھی۔ اب ہم آتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کی طرف، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ آتیو کا مادہ آپ دیکھ رہے ہیں، توئیں واو آئین یا توئیں الف آئین آتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا، دل کی کشادگی سے کام کرنا، خوشی اور رضامندی تابع دار ہو جانا۔ اردو زبان میں بولے جانے والے الفاظ جو اس مادے سے آتے ہیں وہ ہے اطاعت اور استطاعت۔ اب ہم دیکھتے ہیں آتیو کا جو مادہ ہے توئیں واو آئین اور توئیں الف آئین، یہ سورہ انفال کی کون کون سی آیات میں آیا ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت نمبر 8 یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 1 کے اندر آیا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور سیم آیت کا حصہ آیت نمبر 46 کے اندر بھی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آیت نمبر 20 کے اندر یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ الفاظ ہیں کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، سر تسلیم خم کرو۔ لیکن آیت نمبر 60 کے اندر یہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، یہاں پر ہے استطعتم، یعنی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ، اور یہ پیپر میں سوال بھی آ سکتا ہے، یہ بہت زیادہ اہم آبجیکٹو ہے، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، یعنی دشمن کے مقابلے میں جو بھی طاقت آپ کے پاس ہو تو آپ اس کے لیے تیار کر کے رکھو۔ اب ہم سورۃ انفال کی پہلی آیت کی طرف دوبارہ آتے ہیں جو بقیہ رہے گی، ان کنتم مؤمنین، اور مومنین واحد ہے مومن کا، اسی سے ہم اردو میں بولتے ہیں ایمان، مومن، ایماندار۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا، چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے امن دے لیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے دوسرے معنی مضبوط کرنے اور بھروسہ کرنے کے بھی ہیں، چونکہ مومن کو اپنے عقیدوں پر مضبوطی اور پورا بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہیں کہ جن باتوں کے متعلق یقین سے معلوم ہو جائے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، ان سب کو دل سے یقیناً ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، لیکن دلی تصدیق اصل ایمان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کے مادے الف میم نون سورۃ انفال میں کس کس آیت میں آیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 کے اندر یہ آیت اس طرح آئی ہے، ان کنتم مومنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 4 کے اندر آیا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ آیت نمبر 5 کے اندر ہے، یہ بہت ہی اہم ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ آیت نمبر 11 کے اندر تھوڑا سا مختلف ہے، آمنتاً یعنی امن، چین، سکون کے معنی میں۔ آیت نمبر 12 کے اندر ہے الذین آمنوا۔ آیت نمبر 15 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آیت نمبر 17 میں ہے المؤمنین۔ آیت نمبر 19 کے اندر ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس طرح کی یاد پیپر میں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں، لہٰذا آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ آیت نمبر 20 میں، آیت نمبر 24 میں، آیت نمبر 27 میں، آیت نمبر 29 میں، اور آیت نمبر 41 میں تھوڑا سا مختلف ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر۔ آیت نمبر 45 میں، آیت نمبر 55 میں فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان نہیں لاتے۔
اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے بدتر جانور ان کو کہا ہے جو ایمان نہیں لاتے، ان کو شر الدواب کہا گیا ہے۔ یہ آیت بھی پیپر میں اکثر آتی ہے، لہٰذا آپ اسے بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ آیت نمبر 62 وَبِالْمُؤْمِنِينَ یہاں پر آیا۔ آیت نمبر 64 انتہائی اہم ہے اور بہت آسان ہے، اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی اور چھوٹی سی آیت ہے، آپ اس کو جب یاد کریں ساری آیات کے ساتھ تو اس کو بھی یاد کریں۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، حسبک اللہ، اللہ تمہیں کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ آیت نمبر 65 انتہائی اہم، اس کے اندر جو آیت کا ٹکڑا ہے شروع میں، یہ اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے، آتا ہے یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، حرد یعنی ترغیب دو، ابھارو، المؤمنین مسلمانوں کو، علی القتال جہاد کی طرف، یعنی کہ غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 74 میں والذین آمنوا، آیت نمبر 75 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور یہ کنسیپٹ، یہ آئیڈیا اس طرح ٹیچ کرنے کا، تو اپنے قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا دوست احباب میں، اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اسپیشلی سب کے لیے یہ ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔